الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا نکحتم المؤمنات جب تم نکاح کرو مؤمن عورتوں کے ساتھ ثم طلقتموہن پھر تم ان کو طلاق دے دو من قبل ان تمسوہن پہلے اس سے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ فما لکم علیہن پس نہیں ہے تمہارے لیے ان پر من عدت کوئی عدت تعتدونہا جس کو تم شمار کرو فمتعوہن پس تم ان کو فائدہ پہنچاؤ وسرحوہن اور ان کو رخصت کر دو سراحا جمیلا رخصت کرنا اچھے طریقے سے یا ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا احللنا لکا بے شک ہم نے حلال کی آپ کے لیے ازواجک آپ کی بیویاں التی وہ آتیت اجورہن جن کا ادا کیا ہے آپ نے حق مہر وما ملکت یمینک اور وہ جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ مما افاء اللہ جو اللہ نے لوٹائیں علیکا آپ پر و بنات امکا اور آپ کے چچے کی بیٹیاں و بنات اماتکا اور آپ کی پھوپھی کی لڑکیاں و بنات خالکا اور آپ کے ماموں کی لڑکیاں و بنات خالاتکا اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں التی ہاجرن معاکا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کیا وہ وامرأۃ مؤمنۃ اور وہ مومن عورت وہبت نفسہا اگر وہ ہبہ کرے اپنی جان کو للنبیشی نبی کے لیے ان اراد النبیشو اگر ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یستنکحہا کہ نکاح کرے اس کے ساتھ خالصۃ لک یہ خالص ہے آپ کے لیے من دون المؤمنین مؤمنوں کے علاوہ قد علمنا تحقیق ہم جانتے ہیں ما فرضنا علیہم جو کچھ ہم نے ان پر فرض کیا ہے فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں وما ملکت ایمانہم اور ان کے بارے میں مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ لکی لا یکونا تاکہ نہ ہو علی کا آپ پر حرجن کوئی تنگی وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی غفوراً بخشنے والا رحیماً مہربان جی ماقبل سے ربط لائیے اس سے پہلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ان کا نکاح ہوا تھا اس کا ذکر تھا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے خود عرش پر کر دیا تھا آپ نکاح کے متعلق مومنوں کو ہدایات ہیں کہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ ہو کہ جو ایمان لائے ہو یعنی اذا نکحتم المؤمنات جس وقت تم نکاح کرو مومن عورتوں کے ساتھ پھر تم ان کو طلاق دے دو یعنی کہ اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ یعنی ہم بستری کرو پس نہیں ہے کہ تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت جس کو تم شمار کرو اب غیر مدخولہ بہا کی عدت ہے مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہو گیا نا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہوگی تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی عورت کی عدت نہیں ہے طلاق کے فوراً بعد بھی جہاں چاہے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے ایسی متعلقہ عورت کی کوئی عدت نہیں ہے تو یاد آیا مجھے کہ صدر ایوب کا دور تھا کہ اس نے کچھ خاندانی قانون نافذ کیے جو ابھی تک نافذ ہیں ان کی ایک شک یہ بھی ہے کہ متعلقہ غیر حاملہ کی عدت 90 دن ہے اس پر علماء کرام نے احتجاج کیا کہ قرآن کریم کے نص کے خلاف ہے کیونکہ اس شک میں وہ متعلقہ بھی آتی ہے نا کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی اور متعلقہ حائضہ اس کی ضد میں ہے کیونکہ اس کی عدت 3 حیض ہے اور حیض میں عورتوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں نا تو لہٰذا حیض والی کے لیے 90 دن مقرر کرنا بھی قرآن کریم کے خلاف ہے صرف اس عورت کی عدت 3 ماہ ہے جس کو حیض نہیں آتا مگر 90 دن عدت اس کی بھی نہیں بنتی کہ اس لیے مہینہ کبھی 30 دن کا ہوتا ہے نا کبھی 29 کا ہوتا ہے یہ قانون قرآن مجید کے بالکل صریحاً خلاف ہے علماء کرام نے ایوب خان سے رابطہ کر کے نا وقت بھی مانگا کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں تو اس نے ٹائم نہیں دیا اور اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا یہ والی شک تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی
تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے. فمتعوہن، پس تم ان کو فائدہ پہنچاؤ، یعنی ان کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو. مسئلہ یہ ہے نا کہ جس عورت کا حق مہر مقرر ہوا ہے اس عورت کو ایک جوڑا اپنی حیثیت کے مطابق دینا مستحب ہے، اور اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر جوڑا دینا تو واجب ہے. یعنی طلاق کے بعد، اسلام طلاق کے بعد بھی انسانی درجے سے نہیں گراتا. چلو جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا، کم از کم اب تم اس کو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دو. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ان چیزوں کو کوئی نہیں سمجھتا. طلاق کے بعد لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں. اس میں اگر آپ کچھ جی ہاں ادھر سے سمجھ نہیں آیا جوڑا کس قسم کا ہو، کم قیمت کا ہو یا نارمل کا؟ اچھا، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ نارمل ہو، قیمتی ہو یا ہو؟ ٹھیک ہے، تو قیمتی اگر دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے. یعنی کہ جو بھی اگر دینا چاہتا ہے نا، اس میں فرمایا کہ فمتعوہن، ان کو فائدہ پہنچاؤ. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک جوڑا کپڑے دے دو، یعنی کہ ایسی عورت کو ادا کرنا واجب ہوگا. ہاں، طلاق کی عام صورتوں میں بھی متعلقہ کو ایک جوڑا کپڑے دے کے رخصت کرنا مستحب ہے. باقی رہی یہ بات کہ جوڑا کس قسم کا ہونا چاہیے، کم قیمت کا ہو یا زیادہ قیمت کا ہو، تو سورۃ البقرہ میں آیا نا، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. وہاں ارشاد ہے فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، آیت نمبر 236 چیک کر لیں. مطلب یہ ہے کہ امیر آدمی نا اپنی حیثیت کے مطابق جوڑا دے اور تنگ دست اپنی مالی حالت کے مطابق دے. اور اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو مرد اور عورت کے خاندانوں میں سے ایک خاندان امیر ہے اور دوسرا غریب، تو پھر درمیانے درجے کا جوڑا دینا ہوگا. تو بہرحال جو ہمارے ملک کے آئلی قوانین کے بعض دفعات کے خلاف علماء کرام اکثر آواز احتجاج بلند کرتے رہتے ہیں. اس قانون کی خرابیوں میں عدت کا مسئلہ بھی شامل ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو صدر ایوب کا بتایا. تو اس میں ہوتا ہے نا کہ طلاق کی مختلف صورتیں، عدت بھی ہوتی ہے اس میں، اور آئلی قوانین میں ہر حالت میں عدت کی معیاد 90 دن مقرر کی گئی ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اسی طرح یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یتیم پوتے کو یعنی کہ اس کے دادے کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں رکھا، مگر ہمارے آئلی قوانین میں اس کا حصہ بھی رکھا گیا ہے، جو کہ قرآن پاک کی سری خلاف ورزی ہے. تو پھر پرویزیوں کا مشورہ تھا نا کہ اسلامی قانون جو ہے یہ وراثت کے خلاف ہے. بہرحال اس آیت کریمہ میں یہ مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جس عورت کو یعنی مقاربت سے پہلے طلاق مل جائے اس کی کوئی عدت نہیں ہے. سمجھ آ گیا مسئلے کی آپ کو؟ آگے فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ، اس کو رخصت کرو، الگ کر دو. سراحً جمیلہ، اچھے طریقے سے رخصت کرنا، عمدگی اور شرافت کے ساتھ اس کو الگ کر دو. آگے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے، آپ کی وہ بیویاں جن کو حق مہر دے کر لائے ہو. یعنی کہ آپ کی بیویاں وہ تھی نا کہ ان کو حق مہر دے کر آپ نے نکاح کیا. وما، اور وہ بھی حلال ہیں، ملکت یمینک، کہ آپ کا دایاں ہاتھ ان کا مالک ہے. دیکھیں جی، یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار قرآن مجید میں آتا رہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑائی ہو، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے تو ان کے قیدی جو تمہارے پاس ہوں گے یہاں تو ان کا اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لو، اور اگر تم ان پر احسان کرو، مفت میں رہا کر دو تو اس کا بھی تمہیں حق ہے، یا ان کا معاوضہ لے کے چھوڑ دو، ان کا بھی اختیار ہے. اور آخری اور سخت صورت یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لو. امیر لشکر تقسیم کرے گا اور دائیں ہاتھ سے پکڑائے گا اور دائیں ہاتھ میں دے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز دو دائیں ہاتھ سے دو اور جب لو تو دائیں ہاتھ سے لو. تو بہرحال لینے والا اور دینے والے جو ہوں گے دونوں کا دایاں ہاتھ ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، ملک یمین کہتے ہیں. اب سمجھ آئے اس کی بھی. لونڈیاں اگر اہل کتاب سے ہوتی تھی نا تو یہود و نصارہ میں سے ان کے ساتھ میاں بیوی والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اہل کتاب میں سے نہ ہو تو لونڈی یعنی تو ملک تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں ہوگی. ایسے سمجھے نا کہ جیسے کوئی گدھی کا مالک ہے، کوئی یعنی کہ خچری کا، بھینس کا مالک ہے،
تو غیر اہل کتاب لونڈیوں کے ساتھ ہم بستری تب جائز ہوگی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اسی طرح کی 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی نا، جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ بنی مستلق میں قید ہو کر آئی تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنے حرم میں لے لیا۔ دوسری حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود میں سے تھیں، تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو فرمایا آپ کے لیے حلال ہیں وہ عورتیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دی ہیں، وہ بھی مالک ہیں آپ کا دایاں ہاتھ، مما افاء اللہ علیکہ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر لوٹائی ہیں، یعنی کہ مال غنیمت کے طور پر آپ کو دی ہیں، وبنات عمک، اور آپ کے چچے کی لڑکیاں، اور وہ بناتی اماتی کا، اور آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالہ کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، یعنی کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ قانون عام مومنوں کے لیے نہیں ہے، اسی لیے نا آگے آ رہا ہے خالصۃ لک، خالصۃ لک، یہ خالص صاحب کے لیے ہے۔ یعنی اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو ہیں دین پھیلانے کے لیے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی انہوں نے دین سیکھا ہی نہیں ہے، تو آگے کیا دین پھیلائیں گی؟ تو محض عورتوں کی بھرتی تو نہیں کرنی ہے، فرمایا کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور وہ عورت جو مؤمن ہو، یعنی کہ اگر وہ اپنا نفس ہبا کر دے نبی کے لیے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کریں کہ ان کے ساتھ نکاح کریں تو آپ کو اجازت ہے، یہ خاص ہے آپ کے لیے مومنوں کے سوا۔ سمجھ گئی اس کو؟ یعنی کوئی عورت آپ کو کہہ دینا کہ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي، کہ میں نے اپنا نفس آپ کو بخش دیا، بے شک تنہائی میں ہو، گواہ بھی نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا کہ میں نے قبول کیا، مجھے تو قبول ہے، نکاح ہو جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا نہیں ہے۔ امت میں سے کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ امت میں سے کسی کا نکاح گواہوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ کافی مسائل ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ فون میں کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا کہ اس نے فون میں نکاح کر لیا، گواہ کے بغیر فون میں نکاح ہو گیا، اور یہ طریقے بالکل غلط ہیں، بے حیائی کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حیا عطا فرمائے اور ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم، تحقیق ہم جانتے ہیں کہ جو ہم نے مقرر کیا ہے ان پر، فی ازواجہم، ان کی عورتوں کے بارے میں، یہ کہ امت میں سے کوئی 4 سے زائد عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا، اور گواہوں کے بغیر نہیں کر سکتا، نکاح کا مہر بھی دیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ 1 سے زیادہ بیویاں ہوں تو عدل و انصاف سے کام لیں اور ان کے شرعی حقوق پورے کریں، تو اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر گزارا کریں۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اور لونڈیوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ بھی پورا کریں۔ لونڈی بت پرست مشرکہ نہ ہو، کتابیہ یعنی یہود و نصارہ میں سے ہو، یعنی کہ چھٹے بارے میں مذکور ہے نا، اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے۔ جہاں بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ جیسے آج مسلمان کہلانے والے سارے مسلمان نہیں ہیں، مثلا قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رافضی شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور منکرین حدیث بابی بہائی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، غالی مشرک بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہنے سے تو کوئی مسلمان نہیں بن جاتا، یہ سارے قطعی کافر ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی بہت سے فرقے ہیں، تو محض عیسائی کہنے سے ان کی میم کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہو سکتا اگر ان کی کوئی میم آ جائے۔ یعنی کہ یہودیوں میں سے بھی یہ بات ہے کہ بہت سے فرقے ہیں، یعنی کہ اتنا کہنا کہ میں یہودی ہوں، یعنی کہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ جب تک یہودی یعنی کہ صحیح یہودی نہ ہو، تو صحیح عیسائی نہ ہو تو نکاح جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ان مسلمان کہلانے والے فرقوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو سارے بتائے نا فرقے۔ بلوچستان میں ایک ذکری فرقہ ہے جن کے ہاں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور چند اشغال وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں ایک پہاڑ ہے نا کہ وہ وہاں سے مراد وہاں پہ یہ حج کرتے رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مکہ کے حاجی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ایسی فرقے مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اس لیے نکاح میں بڑی احتیاط کرنا چاہیے کہ شیعہ پہلے اپنے آپ کو یعنی کہ امامیہ کہتا ہے، اب فقہ جعفریہ والے کہلاتے ہیں، یعنی اس کو یاد رکھنا، کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ پکے کافر ہیں، ان کو کبھی نہ رشتہ دو اور نہ لو۔ چلو کسی کمزور مسلمان کو دو گے، ایمان تو محفوظ رہے گا نا، ایمان بڑی چیز ہے۔ اس کے بارے میں جب کوئی رشتہ آئے تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے،
وہ कहीं मुशरिक तो नहीं है, शिर्क तो नहीं करवाता। यानी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। वो मुसलमानों से ईमान वाला इंसान हो उसको रिश्ता देना चाहिए। हम लोग तो दौलत को देख के रिश्ता देते हैं, दौलत हो उसके पास घर है या नहीं, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ को देखते हैं उसके पास घर है, कोठी है, कार है, गाड़ी है, यानी कि वो अमीर इंसान हो, ये चीज़ नहीं देखते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप रिश्ता उसको दें और लें, यानी लड़की भी ऐसी हो लड़का भी ऐसा जो दीनदार हो, नेक हो। अब दीनदारी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग खूबसूरती को देखते हैं, पैसे को देखते हैं। इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि वो मोमिन हो, मुसलमान हो, नेक हो, उसका अकीदा दुरुस्त हो, अल्लाह ताला राज़िक है और वो बहुत पैसे दे देगा, रिस्क दे देगा। पैसों को नहीं देखना चाहिए। अंग्रेज़ के दौर में ना बहावलपुर के अंदर एक दीनदार की लड़की का रिश्ता लाइल्मी में कादियानी के साथ हो गया था। वहाँ जाकर सास ससुर जो है ना खामद के बारे में मालूम हो गया ये तो मिर्ज़ाई है। वापस आकर उसने कहा कि जायदाद की खातिर तुम मेरा ईमान बर्बाद कर रहे हो, वो तो मिर्ज़ाई है। तहकीक करने के बाद मालूम हुआ कि वाकई मिर्ज़ाई है। तो लड़की ने कहा कि तुम मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो तो मैं नहीं जाऊँगी। इस निकाह के ख़त्म करने का मुकदमा चला। तो इसी तरफ से हज़रत मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहीमहुल्लाह ताला शेख अल हदीस दारुल उलूम देवबंद वकील थे ना, कि दोनों तरफ से बड़ा ज़ोर लगा। शाह साहब बीमार हो गए, बचने की उम्मीद नहीं थी। फरमाया अगर मेरी ज़िंदगी में इस मुकदमे का फ़ैसला हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मेरी कब्र पर आकर मुझे फ़ैसला सुनाना। तो अनवर शाह फ़ैसला तुम्हारे हक़ में हो गया। बहरहाल उनकी वफ़ात के बाद अकबर हज ने फैसला लिखा कि कादियानी काफिर हैं, ठीक है, तो मिर्ज़ाई काफिर हैं। तो मुसलमान का निकाह काफिर के साथ जायज़ नहीं है। आप तो जजों का भी कोई हाल नहीं है ना, सब आपके सामने है। अब देखना है कि रिश्ता किसको देना है, ठीक है। अल्लाह ताला हिदायत दे हम सबको। लिकई ला यकून अलैका हरज, लिकई ला यकून अलैका हरजुन, ताकि ना हो तुम पर कोई हरज, कोई तंगी ना हो, इसलिए कि हमने इजाज़त दे दी है। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और है अल्लाह ताला बख्शने वाला, मेहरबान।